کاشفہ کیا کر رہی ہو؟ الیاسف، آپ کو یاد ہے میں نے اگلے ہفتے اپنے چرچ میں گواہی دینی ہے، تو اس کی تیاری کر رہی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی تھوڑی مدد کی ضرورت ہے۔ اوہ اچھا، مجھے یاد آیا، آپ کو انویٹیشن ملی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ گواہی کو تیار کیسے کرنا ہے، اور اب پیش کرنے کے حوالے سے تیاری کر رہی ہیں؟ مجھے یاد ہے، بالکل۔ تو کچھ چیزیں تو میں نے لکھ لی ہیں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ہم ساتھ میں مل کر بات کریں اور اس کے بعد میں لکھ لوں گی۔ شور، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ضرور، بالکل۔ کاشفہ، پہلی تو بات یہ ہے، اگر آپ شخصی گواہی تیار کرنا چاہ رہی ہیں، پہلی تو بات سیکھنے کی یہ ہے کہ گواہی ہمیں دینی کیوں چاہیے؟ الیاسف، میرا خیال ہے کہ شخصی گواہی جو ہے وہ کسی انسان کی شخصی کہانی ہے، جو وہ بتاتا ہے کہ خداوند کو قبول کرنے کے بعد اس نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ گواہی دینے کے لیے ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت خداوند کی اس گواہی کو اپنی زندگی سے پیش کرنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے، اور کلام مقدس ہمیں یہ حکم کے طور پر دیتی ہے۔ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت نکالیں، اور میں آپ کے لیے یہ اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت انجیل کی منادی کرنے کے لیے تیار رہیں، اور یاد رکھیں جو ہماری شخصی گواہی ہے وہ بھی اصل میں انجیل کی منادی ہی ہے، جو ہم اپنی زندگی میں جو تجربات خداوند نے دیے ہیں ان کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ شخصی گواہی ہماری زندگی میں جو حقیقی تبدیلی خداوند نے پیدا کی ہے، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے۔ اور الیاسف، اس کے حوالے سے میں ایک آپ کے ساتھ حوالہ شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ پہلا پطرس اس کا 3واں باب اور اس کی 15ویں آیت ہے۔ ضرور۔ اور یہ حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ جی، خداوند کا کلام کتنے واضح طور پر یہاں کہتا ہے کہ تم اس کے لیے ہر وقت تیار رہو، کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے۔ اور الیاسف، اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں، جیسے میں بھی پڑھ رہی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ہمارے سامنے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ وہ جب بھی خداوند کا کلام لے کر لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ اپنی شخصی گواہی پیش کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ یوحنا کی انجیل میں وہ شخص جس کو خداوند نے آنکھیں بخشی تھیں، وہ اندھا، اس نے بھی خداوند کی گواہی دی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورت جو خداوند یسوع مسیح کو کنویں پر ملی تھی، اس نے بھی خداوند کی گواہی جو تھی وہ پیش کی تھی لوگوں کے سامنے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اپنی شخصی گواہی کو کیسے تیار کروں؟ یہ بڑا خاص سوال ہے کہ جب ہم تیاری کرتے ہیں تو اس میں چیزیں فرق ہیں، اور جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس کی تیاری جو ہے وہ فرق ہوتی ہے۔ کاشفہ، جس وقت آپ اپنی گواہی کو، شخصی گواہی کو پیش کرنے کے لیے تیاری کرتی ہیں، تو چند باتیں ہیں جو میں چاہوں گا کہ ضرور یاد رکھیں۔ پہلے تو وہ 3 سوال آپ کو یاد ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکھے تھے، اور اس میں کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے آپ کی زندگی، دوسری بات یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو کیسے قبول کیا، اور پھر تیسری بات تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد آپ کی زندگی۔ ان سارے سوالوں کے آپ پہلے جواب تیار کر لیں، اس کے بعد اپنی گواہی کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار اسے دہرائیں، اس لیے کہ آپ ایک قسم سے اسے اپنے ذہن نشین کر لیں تاکہ بیان کرنے میں آسانی ہو، اور پھر اس کو بڑے فطری طور پر، نیچرل وے میں جو ہے اسے پیش کریں۔ ایسا نہ پیش کریں کہ جیسے آپ نے اسے پڑھ کر پیش کرنا ہے یا رٹ کر پیش کرنا ہے، بلکہ بڑا نیچرلی فلو میں اسے کریں، اور پھر روح القدس کی قوت پر تکیہ کریں، روح القدس کی قوت پر بھروسہ کریں کہ خداوند آپ کو اسے پیش کرنے میں آپ کی مدد کرے۔ تو اس کا مطلب کہ مجھے اس کی مشق کرنی ہوگی؟ بالکل، اس کی مشق کرنی بہت ضروری ہے، اور اسے کوشش کریں مختصر رکھیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ایک واز کی طرح یا پیغام کی طرح یا ایک میسج کی طرح نہ بنا دیں کہ لوگ شاید کتنی دیر بیٹھ کر اسے سن رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ آپ اسے اگر 3 منٹ تک رکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ بہتر طور پر گواہی کو اور اپنی بات کو جو ہے وہ ان تک پیش کر سکیں گے۔ الیاسف، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے جس طرح لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بولنے کا تجربہ نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ گواہی پیش کرتے وقت مجھے کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، گواہی پیش کرتے وقت جو پہلی بات آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب آپ کلیسیا کے سامنے سے پیش کر رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ انہیں آپ کسی قسم کا بھی جذباتی دباؤ جو ہے اس پر نہ ڈالیں اپنی گواہی کی وجہ سے، کہ وہ خداوند کے کلام کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں اور اسے
खुदा यीशु मसीह को कबूल जज्बाती होकर करें, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। इलियासिफ, लेकिन अगर वो खुशखबरी को सुनने के बाद भी कबूल नहीं करते तो क्या मैंने अपनी गवाही गलत अंदाज से पेश की है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम अपनी शख्सी गवाही पेश करते हैं तो मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि हम किस पर तकिया करते हैं, रूल कुद्स पर। तो गवाही को आप रूल कुद्स की कुव्वत में पेश करें और नताइज किस पर, खुदा पर छोड़ दें। खुदा उनको कहें कि वो कंट्रोल ले। और एक दो चीजें और मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि जब आप लोगों के सामने या कलीसिया के सामने गवाही को पेश करें तो किसी भी मजहब की गलत बात या गलत रस्म को जो है वहां उनके सामने पेश ना करें। फिर हम देखते हैं कि लोगों का मनफी तौर पर किसी तौर पर भी उनके सामने इस चीज का जिक्र ना करें, और खास तौर पर दूसरी कलीसियाओं का आप जिक्र ना करें कि उन कलीसियाओं में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। किसी भी मनफी चीज को पब्लिकली या लोगों के सामने आप इस तरह ना लेके आए। ठीक है। और इलियासिफ, एक सवाल और मेरे जहन में था जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कलाम सुनाते वक्त मुझे अपनी गवाही किस वक्त पेश करनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गवाही के लिए आपको हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। आज आपको इनविटेशन मिली है और आप उसकी तैयारी कर रही हैं, लेकिन जिस वक्त आप इसे तैयार कर लेती हैं, रूल कुछ से मदद मांगिए और हमेशा इस गवाही को देने के लिए कहीं पर भी आप तैयार रहें। मैं ये समझता हूं कि पहली दफा किसी की जरूर आपको मदद करनी पड़ती है कि वो गवाही को तैयार करे, और उसको आप करने में आप भी मदद कर सकती हैं। लेकिन एक दफा आपकी गवाही तैयार हो जाती है तो हमें हर वक्त पेश करने के लिए से तैयार रहने की जरूरत है। और खास तौर पर उस वक्त जब हमारी जिंदगी में लोग तब्दीली को देखें, हमारी जिंदगी में देखें कि हमारी सोच बदली है, हमारा रवैया बदला है, हमारा एटीट्यूड बदला है। और इसके लिए मैं एक दफा चाहूंगा कि फिर से आप इस आयत को पढ़ें और उसके साथ ही हम अपने वक्त को खत्म करेंगे। पहला पत्रस उसका 15वां बाब, तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। पहला पत्रस तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिल में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। बिल्कुल, हर वक्त मुस्तैद रहो मगर हिल्म और खौफ के साथ। थैंक यू इलियासिफ, आपकी मदद से अब मैं सीख गई हूँ कि मैं किस तरह मौसर तौर पर अपनी गवाही पेश कर सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो बातें मैंने सीखी उनको मैं आपके साथ दोहराती हूँ। जरूर, ये अच्छा होगा। शख्सी गवाही देने का हुक्म बाइबल मुकद्दस हमें देती है, जिसका हवाला हमें पहला पत्रस तीसरे बाब की 15वीं आयत में मिलता है। एक ईमानदार को शख्सी गवाही देने के लिए हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। शख्सी गवाही देने के लिए चंद बातें याद रखें। शख्सी गवाही को तैयार करने के लिए बार बार दोहराएं। शख्सी गवाही को मुख्तसर रखें ताकि आसानी से याद रख सकें। शख्सी गवाही को रूहुल कुद्स की कुव्वत में फितरी तौर पर और पूरे दिल से पेश करें। काशिफा, मेरे ख्याल में कि आपको तैयारी में मदद मिली है, तो मैं चाहूंगा कि क्यों ना हम आपके लिए दुआ करें ताकि रूहुल कुद्स जो है वो आपकी जिंदगी में काम करे, और जब आप गवाही पेश करें तो वो लोगों की जिंदगी पे असरअंदाज हो सके। जरूर, आइए हम दुआ करें। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ है। खुदावंद इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं जब तेरी बेटी काशिफा खुदावंद अपनी शख्सी गवाही के लिए खुदावंद तैयारी करती है तो उसकी मदद कर, और जब ये खुदावंद उसे पेश करती है तो अपने रूह कुद्स का मसा उसे बख्श दे, ताकि उसके होंठों का, उसकी सोच का जिम्मा तू ले, और जब वो इस गवाही को पेश करे तो ये लोगों के दिलों पर खुदावंद असर करने वाली हो और तेरे नाम को जलाल मिले, मसीह यीशु के वसीले से। आमीन। आमीन।